میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام بنے. یہ بات یاد رکھیں، کام بنانے والی ذات حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سارے کام وہی بناتا ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم کام بنانے جاتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، لیکن میرا رب ایسا کام بنانے والا ہے کہ وہ کام کبھی بگڑتا ہی نہیں ہے، ہر کام بنتے چلے جاتے ہیں. بگڑے ہوئے کام بھی میرا مولا سنوار دیا کرتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام اللہ بنا دے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، تو اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت ہی مختصر میں یہ عمل ذکر فرمایا، اور زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف ایک ایک بار یہ عمل کرنا ہے، ایک ایک بار پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ رب قدیر کام بنائے گا. وہ عمل کون سا ہے؟ ہر کام کے بننے کا عمل. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عمل ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. جو شخص یہ ایک بار پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے سارے کام بنا دے گا. میں نے خود سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کو دیکھا ہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے لخت جگر تھے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان جب گاڑی میں بیٹھتے تو بسم اللہ شریف کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اکثر میں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی زبان پر اس کلمے کا ورد دیکھا ہے، اور بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اور اس کی برکتیں حد سے سوا ہیں. اس کے پڑھنے والے پر اللہ عز و جل خصوصی کرم کی نظر فرما کر اس کے سارے کام کو بنا دیا کرتا ہے. تو اس عمل کو اپنے ہر کام کے بنانے کے لیے ضرور کیا کریں. یہ کتاب شکوک سے نکالتی ہے. اسی لیے قرآن مقدس کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کی ولادت ہو یا آسمان کی تخلیق ہو، زمین کا بچھانا ہو یا آسمان سے بارش نازل کرنا ہو، ہر ایک کے سلسلے میں قرآن مقدس میں ذکر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنس ترقی کر کے جو بات آج کہتی ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ 1400 سال پہلے کر دیا تاکہ انسان کے دل و دماغ سے تردد نکل جائے. اور یاد رکھیں، بہت ساروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور کفر کی بیماری ان کے سینے سے نکلی ہے اسی قرآن کی بنیاد پر، اس لیے کہ یہ قرآن شفا ہے، اور قرآن کی وجہ سے انسان کو کفر سے شفا مل کر ایمان کی دولت بھی نصیب ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ جسم کو بھی شفا دینے والی کتاب ہے اور روح کو بھی شفا دینے والی کتاب ہے. اس لیے آپ دیکھیں، ہر وہ چیز، ہر وہ غذا جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہو، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے اور اسے حرام فرما دیا. آپ دیکھیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون واحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خون پینا کتنا نقصان دہ ہے اور جسم کے لیے کتنا مضر ہے، مردار کھانا کتنا مضر ہے. آج کے کسی سائنٹسٹ سے اگر آپ پوچھیں تو وہ اس کے مضر اثرات کا تذکرہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، اور اسی طریقے سے شراب کے نقصانات کا تذکرہ کرتے دکھائی دے گا، جوا کے نقصانات کا تذکرہ کرتے ہوئے دکھائی دے گا. یہ آج دنیا کہہ رہی ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں فرما دیا. اور ان بیماریوں سے جسم کو بچانے کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے پروردگار جل جلالہ نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر فرما دیا تاکہ انسان ان غذاؤں سے اور ان مشروبات سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ بچانے کی وجہ سے اس کی سچویشن یہ ہو کہ وہ صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکے. میں قرآن مقدس کی 3 آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان 3 آیتوں کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر پوری دنیا کا انسان ان 3 آیتوں پر عمل کرے تو وہ جلدی سے بیمار نہیں ہو. 3 آیتیں. میری ابھی 2-3 روز پہلے ممبئی کے ایک بڑے ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور میں نے جب یہ 3 آیتوں کا تذکرہ، اس کی عجیب کیفیت ہوئی. اس نے کہا
یقیناً یہی بالکل صحیح دستور ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان بیمار نہیں ہو سکتا۔ ایک امریکہ میں بسنے والے ڈاکٹر سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے تو کہا کہ امیج بنا کر کے بھیجیے، میں اسے وائرل کرتا ہوں کہ سائنس جو آج تحقیق کر کے کہہ رہی ہے قرآن نے 1400 سال پہلے۔ آئیے میں وہ 3 آیتوں کا تذکرہ کروں جسمانی شفا سے متعلق۔ مصر کے ایک عظیم ڈاکٹر نے اس پر تحقیق کی اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ پہلی آیت کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، تم کھاؤ بھی تم پیو بھی لیکن لمٹ میں، آؤٹ آف لمٹ ہو کر کے۔ اب اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھا دوں تو اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاہ حبشہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر پاک میں بسنے والے لوگوں کی خدمت کے لیے ایک طبیب کو بلاتا ہے، اور شاہ حبشہ نے طبیب سے کہا کہ جاؤ تم مدینے، اور مدینے میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا علاج کرو، کسی سے ایک پیسہ مت لینا، ان کی خدمت کرو گے، وہ خوش ہو جائیں گے اور مجھے بھی خوشی نصیب ہوگی۔ طبیب مدینے کی سرزمین پر پہنچتا ہے، 1 سال تک وہ وہاں پر مدینے میں رہتا ہے اور اس کے پاس ایک مریض بھی نہیں آتا، ایک مریض بھی نہیں آتا۔ وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار اب میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں تو یہاں علاج کے لیے حاضر ہوا تھا لیکن یہاں تو کوئی مجھے بیمار نظر ہی نہیں آتا، سرکار کیا وجہ ہے کہ یہاں پر لوگ جلدی سے بیمار نہیں؟ قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو یہ بتا دیا گیا ہے جب بھوک لگے تب کھاؤ اور جب بھوک باقی ہو تو اپنا ہاتھ کھینچ لو، بس یہی وہ نسخہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں۔ ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ ڈکاریں آتی ہیں اور اگر کھانا اندر نہیں جاتا تو پیپسی 7 اپ کولڈ ڈرنک کا دھکا لگانا پڑتا ہے کہ کیسے بھی وہ اندر چلا جائے، اور پھر اس کے بعد ہم دواخانوں میں قطار لگا کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ لے لیں وہ ٹیبلٹ لے لیں۔ اور سب سے زیادہ مسلمان کھانے پینے کا شوقین بھی ہے، اور اوور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اس کی سچویشن یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں دواخانے کھلے ہوئے رات کو 12-1 بجے تک ملیں گے تو مسلم محلے ہی میں۔ تو قرآن نے کہا کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز مت کرو، یہ پہلا نسخہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صحت کا خیال رکھنا اسلام کے اندر بہت ضروری ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ عافیت کی دعا کو پسند فرماتے تھے۔ ہم جو یہ جامع دعا جو پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ نے کیا سمجھا اس کے بارے میں؟ یہ فی الدنیا حسنہ سے مراد کیا ہے، فی الآخرہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین اس پر گئے ہیں کہ حسنہ سے مراد عافیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عافیت کی دعا کی تعلیم عطا فرما، اور عافیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جس دعا کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں عافیت کی دعا کی تلقین۔ ایک کو دیکھا آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مصیبت کو دعوت دیتے ہو؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب مصیبت آئے گی تو صبر کرو گے نا، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت کی دعا کرو، اللہ سے عافیت مانگو، اور جسے دنیا میں اللہ نے عافیت عطا فرما دی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ایک دعا منقول ہے اللہم ارزقنا الصحت والعافیہ والاستقامت علی الایمان۔ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، بڑی مقبول دعا ہے۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں ماہ رمضان شریف قریب سے قریب تر ہے، ہمارے دسترخوانوں پر جو چیزیں لگتی ہیں وہ ناجائز یا حرام نہیں ہوتی، جیسے بھجیے، پکوڑے، سموسا، چنے، یہ سب کوئی ناجائز یا حرام نہیں، لیکن ان چیزوں کو کھانے کے بعد انسان کی طبیعت کیا ہوتی ہے وہ انسان اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اندازہ لگائیں کھجور سے افطار کو پسند فرمایا، دودھ کا استعمال پسند فرمایا، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں پانی کو بھی پسند فرمایا۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں کوئی بھی چیز کوئی بھی کھانا اوور نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ فارمولہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کے اندر رکھیں، جب بھوک لگے تب کھاؤ اور جب بھوک باقی ہو تب ہاتھ کھینچ لو، یعنی دبا کر پیٹ بھر کر کے نہ کھاؤ، اس لیے کہ بیماری سے بچنا ہے تو قرآن کے اس فارمولے پر آپ کو عمل کرنا۔ یہ پہلی آیت ہوئی۔
اب آئیے دوسری آیت سمجھ. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہم نے ہر چیز کی حیات کے لیے پانی بنایا. آپ کو یہ بتاؤں شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو، سب سے پہلے اللہ نے زندگی جو دوڑائی ہے نا وہ پانی میں دوڑائی. سب سے پہلے زندگی پہلے آئی ہے پانی میں، اور کوئی بھی چیز بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. ہر چیز کی حیات کے لیے اللہ عز و جل نے پانی بنایا. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پانی کثرت سے پیا کرو. آپ طبیب کے پاس چلے جائیں وہ پانی پینے کی تلقین کریں. آپ طبیب کے پاس چلے جائیں پانی کی سلسلے میں تاکید کریں. اللہ اکبر. ہر پانی سملر نہیں ہوتا، پانی کی بھی مختلف قسمیں ہیں. اے امام احمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ نے پانی کی اتنی قسمیں بیان فرمائی کہ آج کا سائنسداں بھی ریسرچ کر کے پانی کی اتنی قسمیں بیان نہیں کر سکتا. کس پانی کی کیا تاثیر ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمائی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آب زمزم اس کی تاثیر سب سے زیادہ یہ ہے، سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ 2 سال تک کوئی کھانا نہ کھاؤ، صرف 2 سال تک آب زمزم پیو تو 2 سال تک صرف آب زمزم پر آپ زندہ رہ سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے اس میں غذائیت بھی رکھی ہے اور اس میں توانائی بھی رکھی. تو ہر پانی سے ملر نہیں ہوتا. اور اس میں بھی پانی کے حوالے سے بتاؤں، یہ بات بھی یاد رکھیں، آسمان سے نازل ہونے والا پانی یہ بہت بابرکت پانی ہے، اس کی تاثیر بہت جدا ہے. اسی لیے جو علاج و معالجہ کرتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، وہ اس پانی کے حوالے سے تاکید کرتے ہیں کہ آسمان سے بارش کے پانی کے ذریعے آپ یہ تعویذ پئیں، نہار یہ پئیں، اس لیے کہ قرآن نے اس پانی کی فضیلت خود بیان فرمائی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا. بارش کا پانی برکت والا پانی ہے، اللہ عز و جل نازل فرماتا، اور یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، یہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے. آپ کو معلوم ہے بادل کیسے بنتا ہے؟ چاند کی شعائیں جب سمندر پر گرنے، اس کے بعد اس کے موجیں اڑ، پھر اس کے بعد وہ بادل جھاگ بن، اس کے بعد پھر آتی ہے، ہوا اسے اڑا کے لے جاتی ہے. لیکن سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، نمکین. لیکن یہی پانی، ہوا، یہی پانی جب بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ہوا اسے اڑا کر کے لے کر کے بادل بنا دیتی، اور وہ بادل بن کے جب برستا ہے تو کھاری نہیں ہوتا، میٹھا ہوتا. اسی کو قرآن نے مینشن کیا، انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. کیا آسمان سے پانی تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر میں اس پانی کو کھاری رکھتا تو کیا ہوتا؟ کیا پھر بھی تم میرا شکر ادا؟ کوئی پلانٹ آسمان پر لگا ہوا نہیں ہے جس کے اندر یہ کھاری پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کیا جاتا ہو. لیکن یہ میرے کریم کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی طاقت ہے کہ ہوا کے دوش پر سوار ہونے والا یہ پانی جب بادل کی شکل اختیار کرتا ہے تو مولا اس کے نمکین پن کو ختم کر دیتا ہے اور میٹھا بنا کر کے ناز دیتا ہے. اسی پانی کو میرے کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ اسی پانی کے حوالے سے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. پانی کثرت سے پیو، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرو، پانی خوب پیا کرو. پانی پینے کا بھی طریقہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اس طریقے سے پانی پیتے ہوئے میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کو نازل فرمائے، شیخ زکریا نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ. پانی کو چسکی لے کر، یعنی اس طرح پینا کہ پانی کا ذائقہ محسوس ہو، یہ نبی کی سنت مبارک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو اس طرح سے پیتے تھے کہ اس کا ذائقہ، اور اس کو جیسے چبا کر پینا، چبانے کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو اس طرح سے پینا کہ اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو اور اس کو چوسنے جیسی پوزیشن بھی ہو جائے. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو پانی پیو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی بتایا کہ بیٹھ کر کے پیو. آپ جانتے ہیں لیٹسٹ سائنس کی ریسرچ کے اعتبار سے کھڑے ہو کر اور الٹے ہاتھ سے پانی پینے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے. اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بیٹھ کر پینے کے حوالے سے فرما کر شفا کا ایک عظیم نسخہ ہمیں عطا فرمایا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پانی، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، ہر چیز کی حیات پانی سے ہے، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ تو پانی استعمال زیادہ سے زیادہ. اب آئیے تیسری چیز کی طرف. اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں لیکن شفا سے تعلق. اور میکزیمم آدمی بیمار کس وجہ سے ہوتا ہے یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آیا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات کو ہم نے لباس بنا، دن کو ہم نے روزی کمانے. اگر کوئی شخص رات کو جلدی سونے کا عادی ہے وہ جلدی آپ کو بیمار نظر نہیں. جو رات کو زیادہ جاگتا ہے، دیر رات تک جاگتا ہے، اس کے بیمار ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. لیکن آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ والے تو پوری رات جاگتے تھے، پھر بیمار کیوں نہیں ہوتے تھے؟ تو اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں.
ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، اور قرآن جسمانی شفا کے لیے بھی ہے اور روحانی شفا کے لیے بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اب جو بات عرض کر رہا ہوں یہ بالکل دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، پہلے جسم بیمار نہیں ہوتا، پہلے روح بیمار ہوتی ہے۔ جس کی روح زیادہ بیمار ہوگی اس کا جسم زیادہ بیمار ہوگا، اور جس کی روح زیادہ طاقتور ہوگی اس کا جسم زیادہ طاقتور ہوگا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندے اتنے بیمار نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ایسی بیماریاں نہیں لگا کرتی تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی روح طاقتور تھی، وہ روح کو اس کی غذا عطا کر دیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے روح کی وجہ سے جسم طاقتور ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روح اگر بیمار ہو جاتی ہے تو انسان کا جسم جلدی سے بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں روزے ہی کو لے لیجئے، اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، اس لیے کہ روزے کے اندر روحانی غذا نصیب ہوتی ہے۔ بندہ تلاوت کرتا ہے، بندہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، بندہ درود شریف پڑھتا ہے، بندہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، اور جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ روزے رکھو اور شفا حاصل کرو۔ تو قرآن مقدس کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالعہ کیا جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن جسم کے لیے بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے۔ اب آئیے جسم کے حوالے سے میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اب روح کے حوالے سے آپ سنیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس قرآن کو کوئی اپنے سینے میں اتار لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روحانی ترقی عطا فرماتا ہے، اس کی روح طاقتور بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ اس طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی مومن پر تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی روحانی ترقی ملتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کی جو روحانی امراض ہیں، قلبی امراض ہیں، جیسے حسد، کینہ، بغض، چغلی، اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سارے وہ امراض ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن مقدس میں رب قدیر نے ان ساری قلبی بیماریوں سے بچنے کی تعلیم عطا فرمائی، اور اسی لیے قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جسم کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا ہے جو کچھ تمہارے سینے میں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن جو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اس کو روحانی عروج نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن مقدس اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ سیکھا کرتے تھے، تاکہ اس پر عمل کریں، اور میکزیمم اس پر عمل کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو دیکھتے تھے کہ کتنی طاقتور زندگی ہوتی تھی، کتنی مفید زندگی ہوا کرتی تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم آج روحانی طور پر بھی مریض ہیں اور جسمانی طور پر بھی مریض ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا، قرآن مقدس کا مطالعہ ہم نے نہیں کیا، اور نہ قرآن سے اس طریقے سے ہم نے استفادہ کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس طریقے سے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے، ایسے ہی ظالموں کو جب یہ قرآن مقدس کی آیتیں سننی نصیب ہوتی ہیں تو ان کا جو ہے وہ ان کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، نفرت بڑھتی جاتی ہے، بغض بڑھتا جاتا ہے، حسد بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں قرآن مقدس کی اس تاثیر کو دنیا جانتی تھی کہ قرآن دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے، انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا، لوگ سنتے، دل سے پڑھا جاتا، دل پر اثر ہوتا، تو اس وقت لوگ ایمان کی آغوش میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے کافروں نے کیا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ ایک کتاب کے پڑھنے پر شور مچانے کی وجہ
اس لیے کہ یہ روح کو غذا عطا کرتی ہے، یہ دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، دلوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے ایک ہی چیز ہے لیکن کسی کے لیے شفا اور کسی کے لیے بیماری، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں شفا بھی ہو ایک چیز میں بیماری؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جیسا دل ہوگا ویسا معاملہ ہوگا۔ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پانی انسان کے لیے کتنا مفید ہے۔ آپ دیکھیں، پھل فروٹ کے لیے پانی ضروری ہے، کھیتی باڑی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اب جہاں کھیتی باڑی ہو رہی ہو وہاں اگر بارش نازل ہوتی ہے تو وہاں آپ کو پھول کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے، اناج نکلتا ہوا دکھائی دے گا، باغات کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن یہی پانی جو آسمان سے گرا ہے ایسی جگہ پر گرے جہاں کانٹے دار درخت نکلتے ہوں تو وہاں سے کانٹے دار درخت نکلتے دکھائی دیں گے۔ تو پانی وہی ہے لیکن زمین جیسی ہوگی تاثیر ویسے ہوگی۔ ایمان والوں کی زمین بڑی پختہ ہوتی ہے تو جب قرآن وہ سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر سکون نصیب ہوتا ہے، اور جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اگر ایمان کو قبول کرنے کی نیت سے سنتے ہیں تو اللہ اس قرآن کی تاثیر سے دل بدل دیتا ہے، اور اگر بغض کی نیت سے سنتے ہیں تو ان کا بغض بڑھتا چلا جاتا ہے، حسد بڑھتا چلا جاتا ہے، کینہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیمات قرآن سے اپنی آنکھوں کو انہوں نے بند کر لیا۔ یہ قرآن شفا کی کتاب ہے، صبح اٹھو اس کتاب کو پڑھو، رات سو اس کتاب کو پڑھو، دن میں اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، اس کتاب کے حلال کو حلال سمجھو، اس کتاب کے حرام کو حرام مانو، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کتاب نے جس کی عظمت کا اقرار کیا ہے اس کی عظمت کا لوہا مانو، اس کتاب نے جہاں جھکنے کا حکم دیا ہے وہاں جھکو، جن امراض قلبیہ سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو، جس بد اخلاقی سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو۔ اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دیکھ لیں امراض قلبیہ کے حوالے سے، کبر کو دیکھ لیں، منہ بنانے کو دیکھ لیں، غیبت کو دیکھ لیں، حسد کو دیکھ لیں، تو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس کا تعلق دل سے ہے۔ قرآن نے ان ساری چیزوں سے روکا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، چال کی وجہ سے بھی دل پر اثر ہوتا ہے، قرآن نے اکڑ کر چلنے کے لیے منع فرما دیا۔ چہرہ پھیرنے سے بھی انسان کی جو ہے دل کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی قرآن نے روک دیا، کبر سے بھی روک دیا، اور پروردگار نے حسد سے روک دیا، جھوٹ سے روک دیا۔ جن جن چیزوں سے انسان کا دل جو ہے وہ جو ہے مرض کے اندر گرفتار ہوتا ہے، ان سارے امراض سے قرآن نے روکا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس نے ایسی تعلیم عطا فرمائی جس تعلیم کی بنیاد پر انسان کو سکون کی دولت نصیب ہو سکے، انسان کو اطمینان کی دولت نصیب ہو سکے۔ آؤ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اور اس کتاب نے سب سے بڑا کمال یہ پیدا کیا کہ شک اور تردد کی وادیوں سے لوگوں کو نکالا۔ کل بھی اس کا چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ اکبر۔ پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم کو اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو اس کی ایک سورت جیسی ایک سورت لا کر کے بتا دو۔